اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک نیک، پاکیزہ اور دیندار عورت کا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، جو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی ایک سانپ۔ آخر کیوں اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو نیک اور پاکیزہ اور باحیا تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تاکہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ یہاں پر ہندو آدمی پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے کھچا کھچا سا رہنے لگا، اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ ایک تو شوہر کا غم اتنا بیزار، اور پھر اولاد بھی نہ ہو رہی تھی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج شروع کرایا۔ روحانی علاج کروانے کے بعد آخر کار ان کے گھر ایک بہت خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ کم از کم اس کے گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بھی بیٹی کی محبت تو آئے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی، انہی دنوں ایک روز ایک اللہ والے کے دربار سے فقیر بھیک مانگنے اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا کہ اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا، گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، پردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا، اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا، پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہوگا؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا، اچھا، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ جھولے میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ مچ مری پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی ملازموں کو اس فقیر کے پیچھے دوڑایا، مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دی گئی۔ سب لوگ حیران تھے، آخر بچی اچانک کیسے، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صابر تھی، صبر تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ صابر اور شاکر عورت تھی۔ اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہی کرتی اور کہتی، اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی۔ بہرحال اس بچی کی تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ حسین تھی اور اس کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی فوت ہو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگی ہوئی اندر گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کی بیٹی کی۔ اچھا، وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر گئی ہو۔ آ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا، اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہے؟ اپنا علاج کرواؤ، اس سے بول تجھ پر جادو کیا گیا ہے، تو کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی۔ پہلے تو اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔
मुलाजमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुला कर लाई, यानी इसके शौहर को। वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा, इसके घोड़े ने अजीब हरकत की और इसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है? उसने घर में कब्र क्यों खोदी? इतनी देर में इस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई इसे रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए इस गड्ढे की जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला वो मर चुकी थी। अब इसे यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। इसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया है। इस आमिल के इलाज के दौरान ही इसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और इसके शौहर हर वक्त खौफजदा रहते, कहीं इनकी ये बेटी भी ना मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई चील आई और इनकी कमसिन बेटी को उड़ाकर ले गई। वो देखते रह गए। वो चील दूर आसमान पर ले जाकर इसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर इसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ जमीन पर तड़प तड़प कर रो रही थी। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है? वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरता हुआ देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हजूर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या रजा है, तेरी क्या मसलियत है, कौन हमारा दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुलता? आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। इसका शौहर तो पहले ही से बेजार था, कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़या हो गई तो इसके घर वाले इसे उकसाने लगे कि बेटा तेरी बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है, हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग कोई तो होगा जायदाद का वारिस, इससे पैदा नहीं करो वरना इसकी कोख से अगर किसी ने जन्म लिया तो वो मर जाएगा। दूसरी फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए? नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। इस औरत को पता चला तो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है, अब तो मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है, गोद खाली है, क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? वो रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया, उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई तो फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर इसने कहा, इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे इस औरत ने देखा तो वहाँ पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। हाँ, यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन छीन ली जाती है। इन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, यही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वो एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको देखा शादी से पहले, आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो दिल मिला गया और इसने एक काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक इसका जाप किया। इसके बाद आप पर आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपके शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा। समझ गई मेरी बात? लेकिन मैं क्या करूं? इस आदमी ने ऐसा गंदा सिपली अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें इस बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। औरत खुदा की नेक बंदी थी और कभी भी इसके दिन में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे, तो इसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान लिया या फिर कोई पीछे है जो पता चल गया है कि कोई दुश्मन है। तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे अमल को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बेहद मुश्किल है। इसने कहा, मैं तैयार हूँ, ताकि औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए।
اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو گھبرائی تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے رب پر، اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ ایک رات اس نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ فقیر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے، اور میں اس پہ یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں بھی نفرت اسی ہندو نے ڈلوائی ہے۔ میں اس عمل کو کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، لیکن بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات کو سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں باہر نہیں آئے گا، ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ تو دائی نے اس کی بات مان لی، اور ایک وقت آیا کہ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن چونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی مسلمانوں کی اور چلا کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں کے طریقے سے تو سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہو جو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ لڑکے کو پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا، اور وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی گھنٹے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں، ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے سیاہ ناگ کو اپنے اندر پال رکھا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے بعد اللہ نے 2 اور بیٹے سے عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ کئی دن بعد وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں آئے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں اور اب تک ٹھیک ہیں۔ میں روزانہ ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ فقیر نے کہا بیٹی، اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا، بلکہ میں تمہیں یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکے کو وہ عمل سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا، اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کے ایک سانپ کہیں سے آیا، اس نے اسے ڈس لیا۔ وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا پھر سے اس سے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو، اور تمہارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا۔ وہ نیک پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اگر انسان اس بات پر عقیدہ رکھے تو یقیناً ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور کالے جادو کا وجود اس دنیا میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے تو یقیناً برحق ہے، اور ہمیں ہر طرح سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ان شیطانی عملیات سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔